Assalamualaikum friends, welcome my mama vlogs. ठीक है बहुत हर लगे आज आपने सब्सक्राइब किया नहीं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे चैनल करें वायल करें एंड लाइक भी करें शेयर भी करें कमेंट भी करें थैंक यू अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिन्होंने मैं न्यूली ज्वाइन किया उनको थैंक यू एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जी आयत है तो आप लोग मिल ही चुके हैं, आयत का सलाम तो आप ले ही चुके हैं। अब आप इंजॉय करें कनाडा की कंट्री साइड्स। और कई लोगों को ना लगता है कि मैं सिर्फ रोड्स दिखाती हूँ, वो मेरे ख्याल है आते ही तभी हैं जब मैं ऐसी कोई वीडियो बनाती हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप क्यों आते हैं, इसका मतलब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं, इसीलिए आपकी फीड में इसी टाइप की वीडियोस आती हैं। तो फिर जब आप बाकियों की देख लेते हैं तो साड़ी भी देख लो, कुछ नहीं जानता ਤੁਹਾਡਾ। ओके बी पॉजिटिव। खैर जी छोड़ें परे, आप व्यूज़ एंजॉय करें। इन्ना को खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, फॉल की आमद आमद है। ये है जी कनाडा का कंट्री साइड। यहाँ पे आपको उस तरह की हसल बसल नहीं नज़र आ रही होगी जिस तरह की मेन सिटीज़ में होती है। दूर दूर लोगों के घर हैं और नेबरहुड्स हैं, फील्ड्स हैं। वहाँ पे मोस्टली जगहों पे छलियाँ लगी हुई हैं, कहीं कहीं गंदम वगैरह भी है, जो कि बस अभी ये कुछ ही दिनों की वो कहते हैं ना मेहमान है। उसके बाद फिर सफ़ेद चादर बिछ जानी है, पहले फॉल आनी है और उसके बाद फिर स्नो आनी है और बस फिर गल ही मुक जानी है। तो खैर जी आपको दिखाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, फॉल भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। पिछले साल भी हमने दिखाई थी लेकिन ऑब्वियसली तब कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जो न्यू जुड़े हैं उनके लिए हम दोबारा से उनको फॉल का वेदर दिखाएंगे। बिकॉज मुझे सबसे खूबसूरत लगता है यहाँ पे कनाडा की फॉल। ओ माय गॉड, इतना को प्यारा व्यू होता है ना, इतना खूबसूरत व्यू होता है कि एक एक दरख्त पे अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान है। लाइक मतलब आपको कई रंग नज़र आते हैं, कई दफ़ा 6-7 रंग भी आपको एक एक दरख्त पे नज़र आते हैं। सो इतने खूबसूरत लगते हैं ना वो कि बस। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बीच बीच में कई ट्रीज़ जो है आपको ऑरेंज होना शुरू हो गए हैं। सो दैट मीन्स फॉल इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो जी बस 10-15 दिन की गेम है। साड़ी बर्थडे गुजरन दो, उसके बाद फॉल ही फॉल है। ऑफिशियली जो फॉल यहाँ पे कनाडा में स्टार्ट होगी दैट विल बी ऑन 22 सितंबर 2024 ऑब्वियसली, विच विल बी अ संडे। सो देखते हैं जी तब तक क्या हवाएं अपना रुख दिखाती हैं, क्या कैसे मौसम बदलता है। तो आप इंजॉय करें जी ये ब्यूटीफुल से व्यूज़। हम करते हैं आपसे को मज़ेदार किस्म की बातें, कुछ थोड़ा सा स्टोरी टाइम। कल मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर का, एक फ्रेंड का जो है ना एक कमेंट याद आया कि आप जो है जब ऑब्वियसली बीइंग अ सिंगल मदर, जब आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल किया और हर चीज़ की, तो आप किन किन मुश्किलात से गुजरी, कैसे अपने आप को आपने काम डाउन किया, कैसे आपने सारी चीज़ों को फेस किया, कैसे टैकल किया। सो वो सारी स्ट्रगल ज़रूर कभी शेयर कीजिएगा। सो उसका मैं बताती चलूँ कि एक तो स्पेशली जब आप इस कंट्री में आते हैं तो बीइंग न्यू इमिग्रेंट आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है ना स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि नई जगह है। आपको ये तक नहीं पता होता आपने जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, फिर आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। सो वो सारी चीज़ें, फिर एक सोशल प्रेशर, एक आपका फैमिली जो है वो प्रेशर होता है आप पे। सो वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। कई लोग सरवाइव कर जाते हैं, कई लोग उस चीज़ में जो है बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना चाहे साल के चाहे 2 साल के, यहाँ पे जब हम लोग न्यू आए थे तो जो यहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने यही मतलब कहा था कि जी मान के चलें 4-5 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी लाइफ में। 4-5 साल आपको स्ट्रगल करेंगे तो ही आप जाके किसी जगह पे सेटल होंगे।
لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے یا جو میں نے دیکھا ہے، ناٹ جسٹ مائن، مطلب جو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پہلا امیگرینٹ اس کنٹری میں آتے ہیں نا، لائک فیملی میں سے، جیسے اگر فرض کریں میں آئی ہوں، تو آئی وڈ بی دا ون ہو ول اسٹرگل، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ آگے سے ان کے لیے لائف آسان ہوگی، ان کے لیے چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی، ان کو وہ والی اسٹرگلز، وہ والی چیزیں فیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو ہم نے کی ہیں، ٹھیک ہے. یہاں جب آئے تھے تو پتہ چلا کہ جی یہاں پہ کئی جابز ایسی ہیں جہاں پہ فرینچ اور انگلش دونوں، مطلب بائی لنگول ہونا آپ کو بہت ضروری ہے، بیکاز دے ریکوائر دیٹ، اسپیشلی جو ایڈمنسٹریٹیو جابس ہوتی ہیں یا ریسیپشنسٹ یا اس ٹائپ کی جابس جو ہوتی ہیں، یا آفس بیسڈ بھی کئی جاب، جیسے میں پے رول کی جاب کر رہی ہوں، تو پے رول کی جاب میں بھی جو لوگ بائی لنگول ہیں ان کو زیادہ وہ ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے. سو obviously یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہیں. سو وہ ایک پریشر آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک نئی لینگویج بھی سیکھنی ہے، اینڈ فرینچ از ناٹ این ایزی لینگویج ٹو لرن. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لرن کریں ہی تو ہی آپ کو جاب ملے گی، آپ ٹرائی کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی وہ کہتے ہیں نا لک ضرور کام آئے گی. سو ڈیفینیٹلی جو ہے، لیکن اگر آپ ایک پلس پوائنٹ ہوگا اگر آپ کو فرینچ آتی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ تو ہوگی جی نیو امیگرینٹس کی اسٹرگلس. پھر اس کے بعد مطلب جابس ڈھونڈنا، کیسے ڈھونڈنی ہے. یہاں پہ بتیری جاب ایجنسیز ہیں، لیبر ورک کی الگ جاب ایجنسیز ہیں جو صرف لیبر ورک کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. جیسے یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا مطلب میں یو کے میں بھی رہی ہوں، ٹو بی آنیسٹ 4 سال میں یو کے میں بھی رہی ہوں، لیکن میں نے وہاں پہ اس طرح کی جاب مارکیٹ نہیں دیکھی تھی. یہاں پہ جیسے ٹرکنگ کا کام بہت زیادہ ہے، یہاں پہ ویئر ہاؤسز بہت زیادہ ہیں، لائک اسپیشلی جیسا میں برامپٹن میں رہ رہی ہوں، یہاں آپ سوچیں امیزون کی جو ہے نا کوئی 8-10 ویئر ہاؤسز ہمارے ارد گرد ود ان اے ریڈیس آف 20-30 کلومیٹرس، ٹھیک ہے. سو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، میں شاید کم بتا رہی ہوں، 4-5 تو ایک ہی جگہ پہ ہیں لٹرلی. سو مطلب ویئر ہاؤسز بہت ہے یہاں پہ بڑا، کیونکہ ٹرکنگ کا کام بہت ہوتا ہے. یو ایس سے سامان جاتا ہے اور وہاں سے بائی روڈ ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے. یہ دیکھیں سامنے ٹرکنگ کی بات کریں، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے. تو خیر مطلب کیونکہ سامان ان کا بہت زیادہ جو ہے نا ان کا ایکسچینج ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بہت ہوتی ہے. سو اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارا جو ٹرکس میں سامان آتا ہے وہ آ کے پہلے ویئر ہاؤسز میں ان لوڈ ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے یہ پراپرلی اسکین کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے کاؤنٹ کر کے، پھر جہاں جہاں کے آرڈرز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈلیوریز ہوتی ہیں آل دیٹ. اور بڑا اسٹریم لائن قسم کا ایک پروسیس ہوتا ہے. سو اس کے لیے آبویسلی ان کو ورکرز چاہیے. پہلے یہ تھا اسٹوڈنٹس جو آتے تھے وہ موسٹلی ویئر ہاؤسز کی جابس کرنا چاہتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، مطلب پرابلم انہوں نے خود ہی کی ہے. پہلے اسٹوڈنٹس آتے تھے، دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو اے ڈرائیونگ لائسنس فار سم ٹائم، اور اگر لے بھی لیں تو دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈرائیو کمرشل وہیکلز، مطلب جیسے اوبر ہوگی یا اس ٹائپ کی چیزیں ہوگی، دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. لیکن اب کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یہ بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں اور اس کو اوبر ایٹس پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اپنا بیچ میں سے خرچہ بھی نکال لیتے ہیں، وہ چاہے رات کو 2-4 گھنٹے کام کریں، چاہے صبح کے 2-4 گھنٹے کام کریں، مطلب وہ فلیکسیبل بھی ہوتا ہے. شفٹس میں تو یہ ہوتا ہے نا، آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ جانا ہے، ویئر ہاؤس میں جانا ہے، وہاں سے واپس آنا ہے، تو اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، سنو ہے، جو بھی ہے آپ نے جانا ہی جانا ہے. لیکن اوبر میں کیا ہوگا، یا کسی اور بھی مطلب اس طرح کی ڈلیوری جابس ہوگی، امیزون کی ڈلیوری جابس ہوتی ہیں آج کل فلیکس والوں کی، پھر اس کے بعد ڈور ڈیش ہو گیا، اسکپ دا ڈشز ہو گیا، بتیری چیزیں، انسٹا کارٹ ہے، سو بتیری چیزیں ہے، پیزا ڈلیوریز ہے. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو فلیکسیبل ٹائمنگز مل جاتی ہیں، تو وہ دے لائک اٹ، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ساتھ ان کے اگر کوئی فرینڈس بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی وہ لوگ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا جو ہے نا ٹائم بھی انجوائے کر رہے ہیں. ویئر ہاؤس میں جاب کریں گے تو دے مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو اٹینڈ اینی کالز، مطلب فون پہ نہیں آپ رہ سکتے اینڈ آل دیٹ. لیکن اگر آپ جو ہے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، مزے سے آپ گانے بھی سن رہے ہیں، آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں،
سو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی وہ آہستہ 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 جو ہے نا لوگوں کی پرائرٹیز چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. نیو امیگریٹس بھی جو آتے ہیں وہ یا تو اپنی جاب سیکیور کر کے آ رہے ہیں یا پھر مطلب دے ہارڈلی ٹیک دیز ٹائپ آف جابس. مطلب آن اینڈ آل ہر ایک کی پرائرٹیز چینج ہو گئی. سو یہ ساری اسٹرگلز ہوتی ہے آپ کی. میں بھی لائک جب آئی تھی تب تو چلو اور سچویشن تھی اینڈ آل دیٹ، لیکن اسپیشلی آیت کے بعد مطلب ایک تو وہ کہتے ہیں نا مجھے تو لٹرلی وہ ٹائم ہی نہیں ملا نا کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن اینڈ آل دیٹ، وہ ساری چیزیں، وہ ٹائم انجوائے کرنے کا وہ چیز لیوریج ہی نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے بڑی چیزیں برداشت کی ہیں، بڑی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں. سو کیونکہ جب یہ بورن ہوئی تھی اس کے ایک ہفتے بعد ہی آپ سمجھ لیں کہ میری کافی میڈیکل کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے لٹرلی میں 2 مہینے آپ سمجھ لیں کہ میں بیڈ پہ تھی. ٹھیک ہے، میں لیکن I had no choice. I could not be on the bed all the time. I had to take care of her. کووڈ کا ٹائم چل رہا تھا، پیک کووڈ تھا، اور مجھے اس کا بھی خیال رکھنا تھا. مجھے اس کے سارے پیپر ورک بھی سورٹ آؤٹ کرنے تھے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اپلائی کرنا، اس کی ہر چیز اپلائی کرنا. تھینک گاڈ اس ٹائم کووڈ کی وجہ سے ہر چیز آن لائن ہو گئی تھی. لیکن مطلب 2 مہینے کے لیے لٹرلی آپ یقین کریں کہ مطلب اتنا وہ مشکل ٹائم تھا نا میرے لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کس طرح سے اپنی چیزوں کو اسٹریم لائن کروں گی، کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھوں گی، کس طرح سے میں جو ہے نا سارے کام کروں گی. لیکن وہی بات ہے، ہمت انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے. سو کئی لوگ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں بن پائے گا، اور لوگ آپ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ کہتے ہیں نا سیلف کرے، جتنی وہ سیلف انسان کو اتنی ہمت طاقت دے دیتا ہے اللہ کی ذات کہ آپ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی چیز سے لڑنا سیکھ جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کیا یہ سائنس کم نہیں ہے کہ ایک انسان جس کو خود اپنے لیے ہیلپ چاہیے ہوتی تھی واک کرنے کے لیے، ایون اسٹل ناؤ آئی ڈو نیڈ ہیلپ، لیکن کل اب میں آیت کو جب پک کرنے گئی ہوں اسکول تو مجھے اتنی مجھے پراؤڈ بھی فیل ہوا، اتنا وہ ایموشنل بھی فیل ہوا کہ میں جیسے اس کو پک کرنے گئی ہوں مجھے کہتی ہے اندر آئے ماما، اندر آ کے دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے. تو میں نے کہا نہیں پتر ہم نے جانا ہے، لیٹس گو. تو کہتی ماما آئی ول ہولڈ یور ہینڈ، یو ول ناٹ فال. تو مطلب اس کو بھی پتہ ہے کہ شاید ماما اس لیے اندر نہیں آ رہی کہ وہ شاید کہیں گر جائے گی یا اس کو کوئی چوٹ لگ جائے گی. تو مجھے اتنا وہ چیز فیل ہوئی نا، اور یہی میری اسٹرینتھ ہے ٹو بی آنیسٹ. مطلب جو 4 سال میں نے اس کی ٹیک کیئر کی ہے اینڈ آل دیٹ، اور جس طرح یہ میری ٹیک کیئر کری ہے اب، کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنایا ہے لٹرلی، کہ اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. سو خیر جی، اس چیز کو ہم کل کی ویڈیو میں پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں آپ سے کل. اللہ حافظ.